अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। सोचा तो ये था कि मैं वीडियो में सबसे पहले कहूँगी कि यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान का 14 अगस्त को यौम आज़ादी था और मुझे याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त बड़ी जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाया जाता था। लोग कायदे आज़म के मज़ार पर जाकर हाज़िरियाँ देते थे, वो तोपों की सलामियाँ हुआ करती थीं, मेरे ख़्याल में फ़ौज के दस्ते बदले जाते थे, मेरे ख़्याल में वो लोग जो हैं वो सेलिब्रेशंस करते थे, मुबारकबाद देते थे एक दूसरे को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता ये चला कि हम तो आज़ाद हैं ही नहीं। और इसका पता चलने के लिए उम्र बढ़ने से ज़्यादा, शऊर आने से ज़्यादा हालात का ना बदलना है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतरी आ जाएगी। वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद पर ही हमारी दुनिया उसी उम्मीद पर कायम रही कि भाई हालात बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन ठीक कुछ नहीं हुआ। गर्मी आज यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे, क्योंकि मैं कुछ भी चलाऊँ, पंखा एसी, खिड़की खोलूँ, आवाज़ें आएंगी बाग में से, चिड़ियों की, पंखे एसी की आवाज़ होती है, तो उसकी वजह से फिर आप लोगों को वीडियो सुनाई नहीं देती, तो इसलिए। और अब मैंने थोड़ा ज़ोर से भी बोलना शुरू कर दिया है, जब तक कि मैं ये माइक्रोफोन का किस्सा जो है इसे किसी तरीके से इस मामले को हल करूँ। बहरहाल, तो बात हो रही थी यौम आज़ादी की। मेरी सालगिरह का दिन भी है, तो उस लिहाज से तो मैं बहुत खुश होती हूँ। लेकिन जब यौम आज़ादी के बारे में हम सोचते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? अब 80 साल तकरीबन हो गए, बल्कि तकरीबन क्या, मेरे ख्याल में 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। और तब्दीलियाँ आई तो बुरी तरीके से आई। आप ये देखिए कि आज जो हालात हैं, या तो ये है कि पहले हमें सोशल मीडिया नहीं था तो हमें पता नहीं चलता था, पहले मीडिया का इतना इतना एक्टिव रोल नहीं था हमारी ज़िंदगियों में, तो शायद इसलिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, पहले तो ये होता था बच्चे गलियों में खेलते थे, पहले ये होता था कि बच्चे जो हैं वो जाकर जिसको वहाँ पाकिस्तान में चीज़ कहा जाता है, माँ बाप पैसे देते थे कि जो अपने लिए चीज़ खरीदो, तो वो कोई चीज़ खरीदने के लिए टॉफ़ियाँ वगैरह चला जाता था बच्चे। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि खूनी दरिंदे जो है वो जिनसी भूखे लोग दंदनाते फिर रहे हैं। इन्हें क्या औरतें कम पड़ गई? इन्हें क्या, वो अंग्रेजी में कहते हैं यूज द डोर, दरवाजा इस्तेमाल करो। आपका उजू अगर इतना बेकाबू हो रहा है तो दरवाजे में दे दो भाई, सीधी बात तो ये। अब आप कहेंगे बेशर्मी की बात है, बुरी बात है, ये खातून कैसी बातें कर रही है? तो ये बेशर्मी की बात नहीं है कि 6 साल की बच्ची जो है वो उसके साथ ज्यादती, रेप हो रहा है। 2 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, कोई हद ही नहीं है। माजूर बच्ची आम आवाम के हाथों, पुलिस के हाथों, ये क्या पागल हो गए सबके सब? बाप बाप पे लोगों को कत्ल कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों का रेप ऐसा हो गया है कि जैसे कोई बात ही नहीं है। वो कहते हैं पीस ऑफ केक, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। छोटे से बच्चे के साथ ज्यादती की, उसे मारा, जान छूट गई। माएँ अंधी हैं क्या? ये औरतें जो पागल हैं मर्दों के लिए, ये दूसरी शादियां करके बैठ जाती हैं। अभी फिर मैं देख रही थी, एक खातून है, वो अच्छी खासी जवान औरत है। ठीक है, आप जवान होते हैं, अगर आप बेवा हो जाएं या आपकी तलाक हो जाए तो आपकी अपनी कुछ जिस्मानी ज़रूरतें होती हैं, जज्बाती ज़रूरतें होती हैं, आपकी अपनी ज़रूरतें जो है वो आपको इस पर उकसाती हैं। और फिर मुआशी मसले भी होते हैं कुछ, तो आप ये सोचते हैं कि जी एक मर्द का होना ज़रूरी है। मतलब हर कोई नहीं सोचता, लेकिन कुछ ख़वातीन सोचती हैं तालीम की कमी है, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, कोई आज़ादी नहीं दी। आज़ादी से मतलब ही नहीं नंगा नाच, आज़ादी का मतलब है कि उनको दुनिया में जीना नहीं सिखाया। उनका पैर बाहर निकलने से पहले जो है उन पे पहरे बिठा दिए, तो उन्हें जीना ही नहीं आया। तो लेकिन उसके बावजूद भी एक औरत कह रही है कि मेरे बेटे के साथ मैंने शादी दूसरी कर ली। अब पहले तो अभी तलाक हुई है, साल भर गुजरा नहीं है, दूसरी शादी करके बैठ गई खातून। भाई मैं कौन होती हूँ इस पर तनकीद करने वाली, लेकिन मैं होती हूँ क्योंकि यहाँ बच्चा जो है वो मुसीबत में आ गया बेचारा। और उसके बाद में वो 3 साल का बच्चा, वो कह रही है वो उसको काटता था, मुंह से काटता था, कुत्ते का बच्चा मुंह से काटता था उसको। तब भी इस औरत को पता नहीं चला कि मेरे बच्चे को क्यों काट रहा है, ये खुद कहाँ मरी हुई होती थी। मतलब
مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا سن کر یہ ساری بکواس کہ بھائی یہ کیا ہو کیا رہا ہے. مائیں جو ہیں وہ اپنی ضرورتوں کو کیسے پہلے رکھ سکتی ہیں بچوں کی ضرورتوں سے؟ جب آپ کے پاس بچے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ کی ساری ضرورتوں کو بہت سوچ سمجھ کر آپ کو ان کو پورا کرنا ہے، بہت دیکھ بھال کر کرنا ہے. میں تو اس دن بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس پہ میں نے یہی کہا تھا کہ جو مرد یا جو عورتیں جن کے میاں مر گئے یا بیویاں مر گئیں یا وہ طلاقیں ہو گئیں یا علیحدگیاں ہو گئیں، وہ دوسرے مرد یا عورت کے لیے جو ہے وہ آ، ہاں کرنے سے پہلے یا شادی یا کوئی بھی رشتہ قائم کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اتنا انتظار کر لیں کہ آپ کے بچے اس قابل ہو جائیں کہ کم از کم وہ کسی درندے کے ہاتھوں آسانی سے جو ہے وہ ان کا شکار نہ بن سکے. لیکن کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. عورتیں جو ہیں وہ شادیاں کر لیتی ہیں، وہ معاشقے ہو جاتے ہیں، ان کے مرد جو ہیں وہ عورتیں دوسری لے کر آ جاتے ہیں. مصیبت کس پر آتی ہے؟ بچوں پر. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، سوتیلی مائیں سوتیلے باپ مارتے پیٹتے ہیں، زیادتی ظلم کرتے ہیں. لیکن اب تو سوتیلی مائیں اور سوتیلے باپ جو ہیں، مائیں تو شاید پتہ نہیں کروا سکتی ہیں دوسروں سے یا کیا کرتی ہیں، لیکن جو باپ ہیں وہ تو بچوں کو جنسی درندگی کا شکار بنا رہے ہیں. یہ ایسا ہو گیا ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں ہر جگہ جو ہے وہ زنا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. لیکن عمر، آپ بچے دیکھیں، لیکن یہ جو تعداد ہے اس کے اوپر شرم سے ڈوب کے نہیں مر جاتے. پھر اس کے بعد آزادی خیال کہاں ہے آپ کے یہاں؟ کوئی آزادی خیال نہیں ہے پاکستان میں. مطلب یہ تو آزادی ہے کہ وہ مائک لے کے پہنچ جاتی ہیں کہیں، مطلب کوئی اخلاقیات نہیں ہے. کیا اثر پڑتا ہے ان چینلز کا؟ جو چھوٹے چھوٹے چینلز میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، یہ پہنچ جاتے ہیں کہیں پہ بھی اور اس کے بعد میں روتے پیٹتے لوگوں کو اور رلاتے ہیں. اور اس کے بعد میں نہ یہ کرائم رپورٹر ہوتے ہیں، نہ یہ پولیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، نہ ان کا کوئی اور رول ہوتا ہے، نہ یہ سوشل ورکر ہوتے ہیں کہ بعد میں ان کی ہیلپ کر سکیں گے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہاں جانے کا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. صرف اس لیے کہ ان کی ویڈیو بکے، زیادہ سے زیادہ ویوز ملے، سنسنی پھیلے، لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں پر. کچھ ڈریں، کچھ رحم کھائیں، کچھ روئیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر، اور کچھ توبہ کر کے آگے بڑھ جائیں. بے شرم ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یار؟ پتہ نہیں کون لوگ ہو تم لوگ. پھر اس کے بعد میں جشن آزادی منا رہے ہیں، اور جشن آزادی منانے کا طریقہ کیا ہے ان کا؟ یہ جگہ جگہ فائرنگ کرتے پھرتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اڑا دیتے ہیں. رات کے 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پوری رات جو ہے وہ ایک عذاب کی رات ہوتی ہے. دن میں کیا ہوتا ہے؟ جھنڈے ہر جگہ آپ لہرا رہے ہیں. میں اپنے جھنڈے کی بہت عزت کرتی ہوں، اپنے ملک کی بھی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن لوگوں کی اس روش کی میں عزت نہیں کر سکتی. آپ جاہل کمار لوگ ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، بڑا سینہ تان کے، مطلب آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی بالکل قطعی طور پر؟ کس منہ سے مجھے بتائیے. اور دوسری بات یہ بھی ہے، بھوکے مر رہے ہیں، روٹی ہے نہیں. جنسی زیادتیاں جو ہیں وہ ایسے پھیل گئی ہیں جنگل کی آگ کی طرح کہ لگ رہا ہے ہر شخص بھوکا درندہ بنا ہوا ہے. کوئی کسی طرح کی نہ عمر کی قید ہے، نہ کوئی جو ہے وہ جینڈر کی قید ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. کوئی محفوظ نہیں ہے. پھر بیویوں کو کھٹاکھٹ مار رہے ہیں. اب تو عورتوں نے بھی شروع کر دیا ہے، کوئی منشیات کے دھندے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی منشیات کر رہی ہے، لے رہی ہے، کوئی جو ہے. پاگل ہو گئے ہو کیا یار؟ پاگل ہو گئے ہو. اب اگر ذرا سی کوئی بات کرے کہ نہیں جی ہم تو، ارے بھائی ہم تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں. شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ایسے ہوتے ہیں مسلمان. ہم تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، تبھی تو ہم جگہ جگہ کوڑا پھینکتے پھرتے ہیں، تبھی تو ہم ہر چھوٹے بڑے بچے کو لے کے جو ہے دبوچ لیتے ہیں، تبھی تو ہم اپنی بیویوں کو گولیوں سے مار دیتے ہیں، ان کی گلے کاٹ دیتے ہیں کسائیوں کی طرح. جاہل لوگ. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مجھے نہیں پتا. مجھے پہلے میں بڑی خوش ہوتی تھی کہ میرا برتھ ڈے جو ہے، میری جو پیدائش کا دن ہے وہ اور پاکستان کی آزادی کا دن ایک ہی ہے. لیکن اب میری برتھ ڈے کا دن تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ موجود ہے، وہیں پاکستان کی آزادی کہیں نہیں. نہ آپ معاشی طور پر آزاد ہیں، نہ آپ معاشرتی طور پر آزاد ہیں، نہ آپ مذہبی طور پر اس درجے پر ہیں، اور نہ ہی آپ اخلاقی طور پر اس درجے پر ہیں. تو آپ ہیں کہاں؟ اب اگر آپ اب بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو پھر میرے خیال میں آپ کو کسی ذہنی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، جسے انگریزی میں سائیکالوجسٹ کہتے ہیں. اور کئیوں کو تو شاید سائیکیٹرسٹ کی بھی ضرورت ہے، ورنہ اس طرح چھوٹے بچوں کو درندے بھی نہیں نوچتے.
مجھے نہیں پتا میں اس پر اور کتنی بات کر سکتی ہوں، ویڈیو 10 منٹ کی ہو گئی ہے. آپ لوگ اپنے دماغ کو ٹھیک کریں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس پر تو کئی میں نے دیکھا آرٹسٹوں نے اپنا جو ہے وہ اس کا اظہار کیا کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح سے قتل ہو رہے ہیں. ابھی وہ کوئی جوان لڑکا تھا جس نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا اور پھر اس کے بعد میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو یہ سب خون کے آنسو ہوتا ہے دل انسان کا. لیکن کیوں یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ اس پر آواز نہیں اٹھاتے کہ بھائی ہماری معاشرتی آزادی کہاں ہے، ہماری معاشی آزادی کہاں ہے؟ ہم تو معاشی طور پہ غلام ہیں. آپ کے جو بچے پیدا نہیں ہوئے وہ بھی ابھی وہ آلریڈی قرض دار ہیں. یہ آئی ایم ایف سے جو آپ پیسے بھیک مانگتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں ہیں پیسے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ آپ کی تو اپوزیشن بھی اپوزیشن نہیں ہوتی. جب وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہر چیز پر نظر رکھے اور ان چیزوں کو انہانس کرے یا ان چیزوں کو جو ہے ہائی لائٹ کرے کہ جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور ان کو ٹھیک کروانے کے لیے زور دے. ہاں، ہو رہا ہے کیا ایسا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. میڈیا صرف اس لیے آزاد ہے کہ یہ مائک لے کے جائیں اور یہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کو دکھاتے رہیں. لیکن میڈیا صحیح بات کہنے کے لیے آزاد نہیں ہے. پاکستان کے جو اصل مسئلے ہیں نا، جن میں کوئی بھی بڑا ذکر آ جائے، وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں زبان بندی ہے. وہ فیض نے کیا کہا تھا کہ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے. تو بس اب یہی ہے کہ جو فیض نے کیا ہمیں بھی وہی کرنا ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور سوچیے اس بارے میں، اور اگر ہو سکے تو بولیے اس بارے میں، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کیجیے کچھ اس بارے میں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پیدا کرنا بند کرتے ہیں یار. آپ لوگ جب ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو ان کو پیدا کرنا بند کر دیں. اگر ان کی ذمہ داری برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کی اپنی جوانی ان کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، اگر آپ کی طلاق ہو جائے یا میاں مر جائے بیوی مر جائے، تو پھر آپ نہ پیدا کریں بچے. مت پیدا کریے ان بچوں کو، کیونکہ ان کو اس دنیا میں لا کر آپ نے جتنا ظلم کیا ہے اتنا شاید نہ لا کر آپ نہ کریں. آپ بے اولاد رہ جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن ان بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ واقعی قیامت ہے. خیال رکھیے اپنا.